الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان، اور نہیں ہے جائز، لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیارہ، کہ ان کے پاس کچھ اختیار ہو، من امرہم، ان کے اپنے معاملے میں، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، ضلالا مبینا، کھلی گمراہی کے ساتھ۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ علیہ، اور آپ نے بھی انعام کیا، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، ما اللہ مبدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ حق، وہ زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشاہ، کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضى زید منہا وطرا، پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، سوچنا کہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں پر کوئی بھی تنگی باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ جو ہے یا اللہ کا امر وہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز یا ایھا النبی اتق اللہ سے ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، خصوصاً انسان اور جن، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمیشہ اور ہر حالت میں غالب رہنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اور آگے مومنوں کو بھی خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہے ہی نہیں، اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، اور وہ ان کی ذات کے متعلق ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ اس میں کوئی بھی تبدیلی کر نہیں سکتے، ان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں میرے لیے پرافٹ ہے، اگر نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا اس میں، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو وہ اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ پہلے جو ہے وہ ایک آدمی نکاح کے اندر ایک سے زائد، یعنی بیوی کی جو بہن ہے اس کو رکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے، جائز تھا، لیکن حکم آ گیا کہ نہیں تو نہیں، اس کو ماننا پڑے گا، آپ کو کہے جی اس میں یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، جی پرسنل معاملے میں آپ کو عمل دخل کی اجازت، پرسنل معاملہ آپ کی حد تک ہے، دوسروں کے لیے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی آپ مخلوق ہے، اللہ کا حکم چلے گا وہاں پہ۔ اور اسی طرح آج جب حدود کی بات ہوتی ہے، جب بات سمجھانے کی باری آتی ہے نا، سمجھیں، اس لیے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو ملحدین کے نعرے ہیں نا، ملحدین کے، علماء سے جڑ جائیں، علماء سے جڑیں، حقیقی جو علماء ہیں، وگرنہ جو ملحدین کے یہ جو تازہ ترین نعرے آ رہے ہیں، وہ اس طرح آپ کو بہا کے لے جائیں گے کہ وہی بات ہوگی جب فتنے کی انتہا ہوگی اور پیچھے مڑنے کی کوئی چانس اور سبیل اور رستہ نہیں ہوگا سوائے پچھتاوے کے، تو پھر سمجھ آئے گا ہیں ہم تو فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ تو ایسے وہ نعرے اور ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ جس سے انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کل کیا ہے کہ کوئی دینی معاملے میں کسی کو واعظ و نصیحت کرتا ہے نا، برے کام سے روکتا ہے یا اچھائی کی دعوت دیتا ہے، تو یہ بات آپ نے بڑی عام سی سنی ہوگی، بھائی یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، اس کو اسی تک ہی رہنے دو، اس کا پرسنل معاملہ اس کو اسی تک ہی رہنے دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ جو پرسنل معاملہ تھا نا، اس کو وہیں پہ رکھ دیا، غیبت نہیں کرنی، آپ نے چغلی نہیں کرنی، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، جب تک بات کا حقیقی علم نہیں ہے اس وقت تک اس کو آگے نہیں پھیلانا۔ جہاں تک پرسنل معاملہ تھا، اسلام سے زیادہ پرائیویسی کا اہتمام کون کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص کسی کے پرسنل معاملے کو، اس کے پردے کو چاک کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے پردے کو چاک کرے گا، اس کی حفاظت رکھا گیا ہے۔ لیکن اس کی آڑ لے کے ان چیزوں سے یعنی بچنے کی کوشش کرنا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کی کوشش کیا، اور کوئی روکتا ہے تو اس کو اس وجہ سے روکنا کہ اس کا معاملہ پرسنل ہے اور اس کو چھوڑ دو اس چیز پہ، تو اسلام کی ساری حدود کہاں چلی جائیں گی؟ اور آج یورپ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹی کے لیے شوہر جو ہے وہ بیوی کو کسی اعتبار سے مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر ذہنی طور پہ بھی ٹارچر کیا تو آپ کو جیل جانا پڑے گی۔ اب یہ وہ کیا چیزیں تھی کہ جس کی یعنی اسلامی حدود اور شرائط، اور یہی چیزیں یہاں یہ عورت مارچ ہو رہا ہے، یہ آگے مارچ بھی آ رہا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو بات سمجھیے گا، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول من امرہم، تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا، تو تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کے مخالف جاؤ، اختیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو فقط ضل ضلالا مبینا، تمہاری یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، تمہارے یہ نظریات، سوچ و افکار اور جو بھی ہیں عذر اور بہانے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اپنے آپ کو قائل کرنا پڑے گا، لانا پڑے گا اس دائرہ اسلام کے اندر، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، وگرنہ اگر ایسے کریں گے، اللہ رسول کی مخالفت کریں گے تو یہ عارضی شیطان جس طرح دھوکہ دیتا ہے نا، قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ وہ گناہ کے اوپر فی الفور جو انسان کو مطمئن کرتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے پھر ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا فلیحذر الذین یخالفون، اور اب یہ مخالفت کر کے کیا ہوگا؟ وقتی عارضی فائدہ ہوگا لیکن ہمیشہ کے لیے نقصان ہے۔ فرمایا اس لیے فرمایا ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، کہ ان کو دنیا میں کوئی فتنہ آ لے گا اور آخرت میں عذاب علیم کا شکار ہو جائے۔ اس لیے یعنی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول میں، لیکن آج مسلمانوں سے بھی یہ نعرہ چھڑوایا جا رہا ہے کہ ان کو لے جایا جا رہا ہے کہ آپ دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ مادیات کے اندر ترقی پڑی ہوئی ہے، اسلام تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص اللہ کو، ایسے شخص کا ایمان قبول ہی نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے۔ ہر معاملے کے اندر دیکھیں، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، بہرحال یہ خلاصتاً اس چیز کو سمجھ لیں، چاہے وہ خدمت کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، آداب و اخلاق کا معاملہ ہو، خاندانی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو جس سے آپ دین کو خارج کریں گے، اس کی سوا یہی ہے، فقط ضل ضلالا مبینہ، وہ کھلی کھلی گمراہی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تنبیہ تھی، اور آگے فرمایا وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ تو دوسری طرف ایک قریشی عورت تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کر دیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی احسان کیا، کہاں غلامی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ پھر ایک قریشی خاندان کے ساتھ ایک حسب و نسب والی عورت کے ساتھ شادی ہوگی۔ تو فرمایا اللہ نے بھی اس پر انعام کیا تھا اور آپ نے بھی کیا کیا تھا؟ انعام کیا تھا۔ یعنی یہ ذات و برادری کی یہ ساری رسوم و رواج، اور آج کل ایک اور چیز چل رہی ہے، کہتے ہیں سید کی غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے انعام کہا ہے، اس کو انعام کہا ہے، اور یہ کچھ مفتیان کرام اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ تو فرمایا استقور الانعام، اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، امسک علیک زوجک، معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طلاق فرمایا حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے، لیکن جہاں معاملات نہیں ہوں گے، آگے سورہ طلاق میں تفسیر آئے کہ ساری زندگی جہنم بننے کے بجائے ساری زندگی نافرمانی اور بغاوت، ایک دوسرے کی چگلی اور ایک دوسرے کے دونوں خاندانوں کی لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک جانے سے بہتر ہے کہ آسانی کے ساتھ سرحوہن، ٹھیک ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے معاملہ ہے نا، دیکھیں کتنا خوش اسلوبی سے اس معاملے کو سلجھایا گا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفسیر ہم پڑھیں کہ بڑے آسانی کے ساتھ کیا کریں، ان کو اپنے سے رخصت کر دیں۔ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں طلاق کو ایک اتنا ناپسندیدہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کو ایک ایسے سمجھے گالی بنا دیا گیا، کوئی شخص اس سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بس اوقات وہ خود بھی ٹھیک ہے ایسے معاملہ کے لیے وہ تیار نہیں، یعنی یہ ہمارے رسوم و رواج ہیں وہ جو غالب آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دین ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا واتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہر معاملے کے اندر دیکھیں واتق اللہ، جب رشتہ داری کا معاملہ نکاح کا معاملہ ہوا تو وہاں پہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے جو سورہ نساء کے شروع میں، اس میں ہی فرمایا اتقوا اللہ، فرمایا وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، آپ کے دل میں ایک چیز آپ چھپا رہے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، وہ کیا تھا؟ ایک منہ بڑی رسم تھی کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اب اس کی جو بہو ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر تو ہو گئی کہ اس سے یہ طلاق ہو گئی ہے، اب ہم نے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا تھا، یعنی کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسی وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی ہیں مجھے فخر ہے تمام بیویوں کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ ان سب کا نکاح یہاں پہ ہوا ہے، اور اللہ نے میرا نکاح عرش سے
ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگ کہیں گے، آپ دیکھیں بات، اور پھر یہ جو فیلڈ ہے نا اس پہ تو ہر ارے گہرے کو بات کرنے کی اجازت ہے نا، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس فیلڈ والے کو کوئی نہیں بخشتا، یہ داڑھی ٹوپی مسجد مولوی والے کو کوئی نہیں بخشتا، اگرچہ وہ جائز حلال کامی کیوں نہ ہو۔ تو کیا تھا کہ یہ منافقین تھے اور کہیں گے دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے، یعنی بیٹی ہوتی ہے وہ، اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا بھی تھا کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ جداد میں، وراثت میں، دیگر معاملات میں۔ تو فرمایا کہ آپ کو جس چیز کا خوف تھا نا یہ ہم سارے دور کر دیں گے۔ تخشى الناس واللہ حق ان تخشى، لوگوں سے نہیں ڈرنا مگر کہ کس سے ڈرنا۔ جس طرح کہ آج کل دیکھ لیں گے دوسری شادی حلال ہے، لیکن دوسری شادی کو ایک اس طرح بنا دیا گیا کہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جو شادی دوسری نہیں کرتا اور اس کے بغیر ہی اس کے بہت سارے یہ سارے تعلقات ہوتے ہیں جس کی آج سارا کچھ اس کو اعلانیہ یہ سارا کچھ، تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی جو اچھا کام کرے گا نا، نیکی کا کام کرے گا، اگر دین پر چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو آج جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اور جب برائی اور نافرمانی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو آج ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا واللہ احق ان تخشى فلما قضى زید منها وطرا، جب یہ طلاق کا معاملہ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں زوجناکھا، ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاہم اذا قضوا منہن وطرا، تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، جس کی ہم تفصیل شروع کے اندر بھی پڑھے ہیں۔ تو آگے فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، ایک چیز اور بھی ذہن میں ڈر ہے، خوف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو رب کی رضا ہے اس کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے، اور انسان کو اپنے معاملات اس کی طرف آ جانا چاہیے، تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ خوشنودگی والا جو معاملہ کرنے والا ہے اس کے ذریعے انسان کو دنیا آخرت میں اجر بھی ملنے والا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور جو مومنین کی صفات یہاں ذکر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کامل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔